अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। जंग के बाद एक अनसर्टेनिटी थी और बहुत सारे लोग यही जानना चाह रहे थे कि पीएसएल का क्या होगा, बकिया मैचेस कब होंगे। तो आपको यहां बताते चलें कि आपको आज पूरा दिन ये खबर मिल ही रही होगी कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने पीएसएल के बकिया 8 मैचेस जो हैं उनकी तारीखों का ऐलान कर दिया है और अब वो ऑफिशियल भी हो गया है। थोड़ी देर पहले तमाम मैचेस की डेट और टाइमिंग सब पता चल चुकी है। 17 मई से आगाज हो रहा है और वहीं से शुरू हो रहा है जहां से मामला रुका था। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग का ग्रुप स्टेज का मैच है। उसके बाद जो ये सारे मैचेस जो ग्रुप स्टेज के हैं ये होंगे पिंडी में, उसके बाद प्लेऑफ्स और फाइनल होगा लाहौर में। तो सबकी जो बेसब्री थी वो खत्म होने को है और दोबारा से पीएसएल स्टार्ट हो रही है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, बड़ी खुशी की खबर है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबा डिले ना हो, कहीं कंप्लीट ही ना हो, ऐसा ना हो जाए कि अगला सीजन कैसे शुरू होगा ऐसे बीच में छोड़ के। तो अब क्लैरिटी एक मिल गई है और पता चल गया है और डेट्स भी सामने आ गई हैं। क्या कहेंगे? और फिर जाहिर है बांग्लादेश की सीरीज भी है, उसको भी हमें 2-3 दिन आगे करना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छा हुआ सारी फ्रेंचाइज से बात करके उनको एतमाद में लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसीजन अनाउंस किया है। एक हफ्ते में ये मैचेस खत्म होके फिर 25 तारीख को इसका फाइनल हो जाए, अच्छा है। एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान का वो पाए तकमील को पहुंचे। जिस तरह जंग के आसार हो गए थे, फिर फॉरेन प्लेयर्स के खदशात थे, ऑल्दो कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर सिक्योरिटी के मामले में बड़ा इत्मीनान का इजहार किया था। कुछ कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई मुख्तलिफ इंडियन मीडिया के चैनल्स के जरिए से कि पाकिस्तान में बड़े खदशात थे और इस तरह से थे। आज एलिसा हीली ने पूरा बता दिया कि आईपीएल में किस तरह के प्रॉब्लम्स थे। तो अच्छा है पाकिस्तान सुपर लीग हो जाए, उसके बाद बांग्लादेश की सीरीज भी हो। तो आज बड़े फैसलों का दिन था, कोच की अपॉइंटमेंट भी हो गई, पीएसएल की रिजम्पशन की भी बात हो गई और शेड्यूल भी आ गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से क्या अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि वो चार्म जो है पीएसएल का वो कहीं खराब ना हो अगर फॉरेन प्लेयर्स नहीं आएंगे। तो अभी तक की खबरें क्या कहती हैं? देखिए, न्यूज निगोशिएशंस तो चल रही हैं। मेरे हिसाब से शायद कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम सबसे ज्यादा हिट होगी। उनके पास बड़ी तादाद में न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। न्यूजीलैंड के प्लेयर शायद इतने रिजर्वेशंस का शिकार हैं कि शायद वो ना आए। लेकिन कराची किंग्स के लिए अच्छी खबर ये है कि ऑस्ट्रेलियन अखबार को डेविड वार्नर ने कंफर्म किया है, उनके एजेंट ने कंफर्म किया है कि डेविड वार्नर इज हेडिंग बैक टू पाकिस्तान और वो कराची किंग्स की नुमाइंदगी करें। तो दैट्स अ गुड न्यूज। और इसी तरह उम्मीद करते हैं कि बाकी फ्रेंचाइज में भी जितने फॉरेन प्लेयर्स हैं, क्योंकि अब तो किसी खदशे की या कोई जिस तरह की परेशानी है, सिक्योरिटी कंसर्न है, उसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं। बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि सीज फायर भी हो गया, दोनों मुल्कों की तरफ से ये वादा भी हो गया और अब टॉक्स की तरफ भी जा रहे हैं। मिलिट्री डीएमओज ने भी कर ली, वो भी एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है। तो ना हो तो अच्छा है, उनकी भी लीग हो जाए, हमारी भी लीग हो जाए, क्रिकेट आगे बढ़े और पूरी दुनिया इन सारी चीज़ों की जंगों की मुतामिल अब नहीं हो। बिल्कुल सही बात है। और हम बात कर रहे थे कि कुछ लोगों का सच ये कहना था कि थोड़ा सा और प्लेयर्स को रोक लेते, क्यों भेजा, एक हफ्ते बाद तो होना ही था। बट उस वक्त अब अंदाजा होता है ये फैसला कितना सही था, क्योंकि जो आईपीएल में हुआ और जिस तरह से आपने एलिसा हीली का नाम लिया कि उन्होंने जिस तरह से ये सारी चीज़ों को एक्सपोज किया कि पहले ये कहा जा रहा था कि कोई खतरा नहीं है और फिर धर्मशाला में जिस तरह मैच के बीच में लाइटें बंद की और निकाला वहां से प्लेयर्स को, तो एक भगदड़ मच गई। फाफ डुप्लेसी तो वो कह रहे हैं कि नंगे पैर भागे थे। तो जाहिर सी बात है एक और आउटसाइडर के लिए तो उसको इस बात का एहसास भी नहीं होता कि कितनी खतरनाक सिचुएशन है बाहर के। तो उन्होंने ये कहा है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को अब ट्रैवल एडवाइजरी फॉलो करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा है कि हम बैक करेंगे, अगर कोई नहीं जाना चाहता आईपीएल में या पीएसएल में नहीं जाना चाहता तो हम उसको बैक करेंगे। हर आदमी का अपना अपना एक ओपिनियन होता है। अगर डेविड वार्नर कह रहा है कि नहीं मैं जाने के लिए तैयार हूं तो वो उसका अपना ओपिनियन, और अगर न्यूजीलैंड नहीं आने के लिए तैयार तो उनका अपना ओपिनियन है। हर एक के हिसाब से अपनी वो सिक्योरिटी हिसाब से देखता है, अपनी जिंदगी के हिसाब से देखता है, अपनी फैमिली की पोजीशन के हिसाब से देखता है। तो जो आता है ठीक है, हालात ऐसे नहीं थे और जो फैसले वाली बातें थी, जाहिर है हुकूमत की सारी मशीनरी इन्वॉल्व थी, सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वॉल्व थी। उसके बाद उन सब से मशवरा करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले दुबई शिफ्ट करने का फैसला लिया, फिर उसके बाद पोस्टपोन करने का फैसला लिया। तो बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं किया जाता। बिल्कुल जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं किया जा सकता। और अब आईपीएल की क्या रिपोर्ट्स हैं और उनके प्लेयर्स किस तरह की अब रिजर्वेशन शो कर रहे हैं, क्योंकि ये तो वो भी नहीं चाहते इस हालात में जाना।
IPL کی ریزمپشن کا بھی آ گیا, ان کی بھی ٹورنامنٹ شروع ہو رہا ہے غالباً 17 مئی سے 2 جون کو ان کا فائنل ہو جائے گا. ان کے زیادہ میچز باقی تھے, تقریباً 13 گروپ میچز تھے اور 4 یا 5 ٹوٹل ملا کے 18 یا 17 ان کے میچز باقی تھے. تو وہ بھی IPL بھی ہو جائے, سرحد پار بھی امن ہو, سرحد پار بھی کرکٹ ہو, ہمارے یہاں بھی کرکٹ ہو, سارے لوگ خوش ہوں, ان کے بھی لوگ کرکٹ دیکھ کر خوش ہوں. ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ IPL کو فالو کرتے ہیں, ان کے یہاں بھی بے پناہ لوگ PSL کو فالو کرتے ہیں. تو یہ کرکٹ ہے, انٹرنیشنل اسٹیج پہ کرکٹ ہوتی ہے, انٹرنیشنل پلیئرس کی انوالومنٹ کے ساتھ کرکٹ ہوتی ہے, تو سب لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا, تھوڑی سی اب ہم PSL پہ ویسے بات کر لیتے ہیں کہ جہاں سے وہ رکی تھی, کتنا ٹیمپو ٹوٹا ہوگا پلیئرس کا, اور اب اس کو ری سٹارٹ کرنا اور اپنے آپ کو واپس اس زون میں لانا, یہ پلیئرس کے لیے کتنا مشکل ہوگا شاید صاحب؟ بریک تو آتا ہے اور مومنٹم ٹوٹتا ہے. اب یہ بڑی ٹیموں کے اوپر, بڑے پلیئروں کے اوپر ہوتا ہے کہ اپنا مومنٹم کس طرح کیری فارورڈ کرتے ہیں. ایک ہفتے کا یا 8-10 دن کا جو بھی بریک ہے وہ اس کو کس طرح واپس لے کے آتے ہیں اس مومنٹم کو. اس لیے کراچی کنگز نے جو آخری میچ جیتا تھا لاہور قلندرز سے, وہ تو بڑا کمال کا تھا, اور اگر وہ ٹیمپو چلتا رہتا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کراچی کنگز فائنل میں بہت آسانی سے پہنچ جائے گا. تو اب دوبارہ سے نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا, لیکن انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں ان کو اتنی زیادہ مشکل ہونی نہیں چاہیے. اب کراچی کا جو 17 سے جو میچ شروع ہو رہا ہے, کراچی کا پشاور زلمی سے مقابلہ ہے, اور اس کے بعد آخری میچ کراچی کا اسلام آباد یونائٹڈ سے. تو کیسا دیکھتے ہیں کہ کیونکہ پشاور بھی از فائٹنگ فار دیٹ اسپاٹ, اور obviously کراچی کو بھی وہ چاہیے, نتھنگ از فار شور سوائے ملتان سلطان کے علاوہ یہاں کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. وہ بڑا کروشل میچ ہوگا کہ ایک تو پشاور زلمی نے پہلے ایک میچ کھیلنا ہے, پھر کراچی کنگز سے کھیلنا ہے. یہ دونوں ایک طرح سے ان کے لیے تو ناک آؤٹ میچ ہیں, اور اگر کراچی کنگز جیتا ہے تو شیورٹی ہو جائے گی کہ کراچی کنگز ٹاپ 2 میں فنش کرے گا, اور جب آپ ٹاپ 2 میں فنش کرتے ہیں تو آپ کو چیری کے 2 بائٹ ملتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. واٹ اباؤٹ اسلام آباد یونائٹڈ, کیونکہ اسلام آباد یونائٹڈ نے جس طرح سے سٹارٹ لیا تھا اور یہ لگ نہیں رہا تھا کہ اتنا برا حال ہوگا, اپنی غلطیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ڈال دیا ہے کہ وہ بھی باہر ہو سکتے. سب نے یہ بات محسوس کی کہ انہوں نے پہلے 4 چینجز کی ایک میچ میں, پھر 5 چینجز کی, پھر 6 چینجز کی. اپنی بینچ اسٹرینتھ ضرور چیک کرنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ کرتے 6 میچوں کے بعد, جب 6 میچوں کے بعد آپ کو ایشورٹی ہو جاتی کہ آپ فائنل کے لیے ٹاپ 2 میں فنش کریں گے. انہوں نے پہلے کیا, ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوگی, ان کے پاس بھی بڑے ذہین لوگ موجود ہیں. مائک ہیسن تو پاکستان ٹیم کے کوچ بننے والے ہیں, تو انہوں نے بھی بڑا سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. اور آخری میچ میں جب سلمان آغا سے سوال کیا تو اس وقت بھی تھوڑا سا ناراض ہوئے تھے کہ ہماری ٹیم میں نگل سے انجری تھی. جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو زیادہ نہیں تھا, پالیسی پہ شروع سے چل رہے تھے. 2-1 پلیئر ضرور ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے بڑی عقل مندی کے ساتھ ڈواشیس اور رائلے میریڈتھ کو ایک میچ کر کے کھلاتے تھے. غالباً 5واں یا 6واں میچ انہوں نے دونوں کو ایک ساتھ کھلایا تھا. یوزلی وہ دونوں کو ایک ساتھ نہیں کھلا رہے تھے تاکہ ان کو پراپرلی روٹیٹ کر سکیں. پھر جیسن ہولڈر کو بھی انہوں نے گیپ دیا, ریسٹ کرایا, تو بڑی وزڈم کے ساتھ وہ کر رہے تھے. لیکن 5 میچوں کے بعد پھر جو وہ 4 میچ ہارے ہیں, تو اب وہ بڑے کروشل. بات وہی ہے کہ غلطیاں ان کی اپنی ہیں. ایک تو جو ہم روٹیشن کی بات کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ نے ایسے کروشل موقعوں پہ ایسے غلط فیصلے کیے جہاں اتنی زبردست بیٹنگ وکٹ تھی, آپ نے ٹاس جیت کے بالنگ کر لی, آپ رنز بناتے, پریشر ڈالتے سامنے والے, تو یہ تو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. اسپیشلی ان کا جو آخری میچ تھا اس میں ٹاس جیت کر سب لوگ یہ کہتے کہ پنڈی کی پچ بہت اچھی ہے, اس میں پہلے بیٹنگ کریں, بڑا اسکور ڈالیں. سامنے والی ٹیم نے, کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اتنا بڑا ٹوٹل کر دیا کہ PSL کی تاریخ کا سب سے بڑا 263 ٹوٹل کر دیا. اس کے بعد کم بیک اسلام آباد کے لیے صرف ایک ہی صورت میں تھا کہ اس سے زیادہ اسکور کرتے, لیکن آپ نے اپنے انفارم پلیئر آندرے گوس کو آپ نے بٹھایا ہوا تھا اس میچ کے لیے. اعظم خان بالکل نہیں چل کے دیے, حیدر علی پتہ نہیں کرکٹ آگے کھیلنا چاہتے ہی نہیں کھیلنا چاہتے. تو ان لوگوں کی اتنے ینگسٹر, ان کو اتنی اپرچونٹیز ملتی ہیں, اور جب ایسی اپرچونٹی جس میں ہیرو بننے کا چانس ہو, اگر آپ وہ نہ لیں تو پھر آپ کا کریئر آگے نہیں بڑھتا. بالکل صحیح ہے. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, اور ابھی وہ جو شاہد صاحب کر رہے تھے نئے کوچ کے حوالے سے, اس پر بھی بات ہوگی. اسٹے وتھ اس. That's the big news of the day, کیونکہ بہت عرصے سے یہ بات چل رہی تھی کہ مائک ہیسن کا نام ہی جو کرا ڈالا ہے اس میں سے وہی نکلے گا باہر. تو شاہد صاحب, سب سے پہلا میرا سوال, obviously ان کی صلاحیت پہ, ان کی اچیومنٹس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, بہت شاندار کوچ ہیں. مجھے ایک سمجھ نہیں آ رہی بات کہ یہ ہم نے یہ فارمولا انگلینڈ کو دیکھ کے الگ کوچ والا یہ کیوں اپنا لیا ہے, ایک ہی کوچ تینوں فارمیٹ کا کیوں نہیں ہو سکتا؟
مختلف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اور پاکستان نے ابھی گیری کرسٹن اور جیسن گیلسپی سے ایک تجربہ کر کے بھی دیکھ لیا. کتنا برا ثابت ہوا وہ تجربہ. وہ حالات ایسے کچھ بن گئے کہ برا ثابت ہوا. جیسن گیلسپی تھوڑا آرام سے چلنے والے آدمی تھے، انہیں پاکستان کے کلچر کا پتہ نہیں چلا. انہیں یہ بتایا گیا کہ ہمارے یہاں تو اسپنر ہے ہی نہیں، ہم تو بالکل ماٹھے ہیں اسپن ڈپارٹمنٹ میں. انہوں نے فاسٹ بالر بنگلہ دیش کے خلاف کھلا لیے. جب عاقب جاوید، علیم ڈار، اظہر علی یہ سب پکچر میں آئے، انہوں نے ملتان کی پچ کو دوبارہ ری سائیکل کروا کے وہاں سے جو چیزیں چینج کی تو پتہ چلا کہ جیسن گیلسپی غلط تھے. پھر جیسن گیلسپی، گیری کرسٹن آئے، وہ T20 ورلڈ کپ سے پہلے ایسے آئے، ان کو اتنا ٹائم نہیں ملا. جب وہاں بری طرح پاکستان ہارا، انہوں نے کچھ شکایتیں کی، اپنی رپورٹ پیش کی، وہاں سے ان کی رپورٹ دبا کر ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں جی آپ، انہوں نے یہ ایکیوز کیا کہ جی آپ میرے کام میں مداخلت کی گئی. گلیسپی نے کہا کہ میرے کام میں مداخلت کی گئی. تو جب سب لوگ یہ کہیں گے اب آپ فورن کوچ سے برا ہونے کے بعد اب آپ ایک اور فورن کوچ کو لے کے آئے جس کی ریپوٹیشن اچھی ہے. کیویز ویسے بھی، نیوزی لینڈرز ویسے بھی بڑے کام، بڑے سافٹ ہوتے ہیں. آپ پہلے بھی ایک نیوزی لینڈرز کو، گرانٹ بریڈبرن کو 2023 کے ورلڈ کپ میں کوچ بنا چکے تھے. تو اب آپ کو صبر کرنا پڑے گا. ابھی آپ کو 9 ماہ رہ گئے T20 ورلڈ کپ میں. اگر خدا نہ خواستہ کہیں آپ کا وہاں رزلٹ اچھا نہیں آیا تو کیا مائک ہیسن کو بھی ڈور دکھا دیا جائے گا کہ آپ جائیں؟ پہلی بات یہ کہ ان کا کوئی ٹائم ڈیوریشن نہیں بتایا. 2 سال کا ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے اناؤنس نہیں کیا، لیکن جو کانٹریکٹ. اور پھر ریڈ بال کا کیا ہوگا؟ کیونکہ عاقب جاوید کو تو ہائی پرفارمنس کا ڈائریکٹر ریڈ بال کے آپ کو ابھی کوچ بتا دیتے ہیں مصباح الحق ہوں گے. مصباح الحق ہوں گے. کچھ لوگوں کا ثقلین مشتاق کا نام چل رہا تھا. ثقلین مشتاق کا بھی نام پہلے آیا تھا، لیکن اس وقت مصباح الحق فیوریٹ ہیں ریڈ بال کی کوچنگ کے لیے، ہیڈ کوچ بننے کے لیے. تو یہ تو پھر ہم دوبارہ پھر پیچھے جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے اب آپ کے پاس اتنے آپشنز بھی نہیں ہیں. پچھلے 2 سال میں جب سے ثقلین مشتاق کا کانٹریکٹ ختم ہوا تھا، انہوں نے رینیو نہیں کیا. 2023 کی فروری مارچ میں آپ 6 کوچز، 8 کوچز بدل چکے ہیں. یہ 9واں کوچ ہے. بالکل صحیح ہے. اس میں انٹرم بیسس پہ بھی تھے، اس میں وائٹ بال ریڈ بال بھی الگ تھے. ظاہر ہے وائٹ بال ریڈ بال کیسے آئے گی؟ کنسسٹنسی نہیں آئے گی. آپ دوسرا بھی دکھانا پڑے. چلتے یہ بھی بتا دیں کہ وہ جو 2.5 کروڑ کا ٹیکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو لگ رہا تھا وہ اب نہیں لگے گا. مینٹورز کا معاملہ ختم ہو چکا ہے. چیئرمین PCB نے وہ عہدہ اب ختم کر دیا ہے، کیونکہ آبویسلی ان سے جو چیزیں چاہیے تھی، جو ڈیمانڈ تھی، وہ پوری نہیں ہو پا رہی تھی. اس کا کام کا اسکوپ صحیح سے ڈیفائن نہیں تھا، ویل ڈیفائنڈ اسکوپ نہیں تھا. اس لیے کہ 2 مینٹور سے میری اس بیچ میں جب بات ہوئی تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمیں کیا کرنا ہے. جب اگر آپ اتنے پیسے دے کے آپ کام کا اسکوپ نہیں بتا رہے تو پھر وہ یوز لیس ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. شاہد ہاشمی سے ہمارے ساتھ تھے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.